اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنی علما. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. گرامی قدر صدر پروگرام حضرات علماء کرام، مہمانان گرامی، دانشوران قوم، مخلص ذمہ داران، دینی و ملی بھائیوں، نیز محترم خواتین، سب سے پہلے میں اس پروگرام کے روح رواں فضیلت الشیخ مولانا عین الحق صاحب فیضی حفظہ اللہ اور تمام ذمہ داران کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پررونق اجلاس کا انعقاد کیا، جس میں خاکسار کو بھی شرکت کی دعوت دی. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو، اس محنت کو، اس حوصلے کو قبول فرمائے. آمین. معزز حاضرین، یہ نہایت خوشی کا موقع ہے کہ اس ادارے سے 4 حفاظ کرام فارغ ہو رہے ہیں. اپنے سینوں میں دنیا کی جو سب سے زیادہ مقدس کتاب قرآن کریم، جس کو انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے. قرآن کریم یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہم مسلمانوں کو عطا کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم نے اس قرآن کریم کسی پہاڑ پہ نازل فرماتے تو اے میرے پیغمبر آپ اس پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ جھک جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف کی وجہ سے. اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں. قرآن کریم سراپا اعجاز ہے، اس کا ہر پہلو اتنا دل لبا ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے.
اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن کریم کے متعلق جتنا کچھ لکھا گیا اتنا کسی کتاب یا کسی موضوع پر نہیں لکھا گیا. لکھنے والوں میں اپنے بھی تھے اور بیگانے بھی، محقق بھی تھے اور متعصب بھی، ادیب بھی تھے اور فلسفی بھی، عربی بھی تھے اور عجمی بھی، شمع علم کے پروانے بھی تھے اور میخانے عرفا کے متوالے بھی. سبوں نے قرآن کریم کی خدمت کی اور ہر ایک نے اس خدمت کو اپنے لیے باعث عزت و سعادت سمجھا. قرآن مقدس آخری آسمانی کتاب ہے جو نبی آخر زمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس کتاب کے بعد نہ کوئی کتاب نازل ہوگی. اس کے بعد یہ قرآن کریم وہ سرمایہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب، وہ مقدس کتاب کہ اس کے اندر وہ گلاب کے پھول ہیں کہ اگر پھولوں کو پورے طور پر چننا چاہو تو تم چننے سے کاسی رہ جاؤ گے. تو وہ قرآن کریم سب سے بہتر کتاب کہ اس کے پڑھانے والے اور اس کے پڑھنے والے، جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اٹھائیے صحیح بخاری جلد 2 سوا 752 حدیث کے راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے مروی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھلاتا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بچے کو یا کسی کی بھی بچے کو قرآن کی تعلیم دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں پر معافی کا کلام پھیر دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر وہ حفظ کرا دیتا ہے، قرآن کریم کو زبانی یاد کرا دیتا ہے. زبانی یاد کرانے میں اور حافظ بنانے میں نہایت مشقت سے کام لیتا ہے. پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس استاد کو جو حافظ قرآن بنانے والا ہے قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کے مشابہ اٹھائے گا. اتنا اونچا مقام اس استاد کا جو حافظ قرآن بچوں کو بنا رہا ہے، جو قرآن بچوں کو زبانی یاد کرنے کے لیے محنت اور مشقت اٹھاتا ہے. تو اس استاد کا یہ مرتبہ ہوگا کہ خداوند قدوس قیامت کے دن اس استاد کو 14ویں رات کے چاند کے مشابہ بنا کر اٹھائے گا. من قرأ القرآن وعمل بما فيه والبس والده التاج يوم القيامة زوى أزر من زوى الشمس في بيوت الدنيا لو كان فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھے، قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کے مطابق عمل پیرا رہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے، اس کے مطابق وہ عمل کرنے والا بن جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین وہ اونچا مقام عطا کرے گا کہ میدان معاشر میں ایسے بچوں کے والدین کے سروں پر خوبصورت تاج رکھا جائے گا. فرشتے بھی پریشان، سورج بھی پریشان کہ سورج جو سمجھتا ہے کہ ہم نہایت چمکدار، نہایت حسین و جمیل، نہایت برائٹ، نہایت خوبصورت ہے، وہ سورج بھی پریشان ہوگا کہ کس کے والدین ہیں کہ آج ان کے سر پر اتنا خوبصورت تاج رکھا گیا ہے. ایسے میدان معاشر میں بہت سارے والدین بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے، نمازیں لے کر کے آئے، روزے لے کر کے آئے، زکات لے کر کے آئے، دیگر ہماری صالحات لے کر کے آئے اور نیکیوں سے مالا مال ہو کر کے آئے ہیں اور نیکیوں سے آراستہ پیراستہ ہو کر کے آئے. لیکن آج ان کے سروں پر
اتنا خوبصورت تاج نہیں رکھا گیا ہے؟ آخر کس کے والدین ہیں، کس کے ماں باپ ہیں کہ آج ان کے سر پر اتنا خوبصورت تاج رکھا گیا ہے، جبکہ ان کے پاس کوئی خاص نیکیاں بھی نہیں؟ فرشتے بھی پریشان ہوں گے کہ ان کے پاس نامہ اعمال ہوگا، ورق گردانی کر رہے ہوں گے، ورق پہ صفحات پہ ان کی نگاہ ہوگی، وہ بھی پریشان ہوں گے کہ آخر کس کے والدین ہیں، کہ کس بچے کے ماں باپ ہیں کہ آج ان کے سر پر اتنا خوبصورت تاج رکھا گیا ہے؟ اللہ رب العالمین بتلائے گا، سنو، یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائی تھی۔ یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ اتنا اونچا مقام ہے ان والدین کا بھی کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ آج الحمدللہ اس ادارے سے تقریباً 4 بچے فارغ ہو رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن یاد کرنے کے بعد بہت بڑی ذمہ داری قرآن کی یاد کرنے والے کی اور اس کے سرپرست کی، کہ جس نے قرآن یاد کیا ہے، قرآن حفظ کیا ہے، اور اس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھے، برابر وہ پڑھتا رہے، تکرار ہوتی رہے، نماز تراویح پڑھائے، قرآن کا دور کرتا رہے، تاکہ قرآن سینے کے اندر پورے طور پر محفوظ رہے۔ اگر وہ بھول گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن یاد کرنے کے بعد اگر وہ بھول جاتا ہے، سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، قیامت کے دن ایسے شخص کو کوڑی بنا کر کے اٹھایا جائے گا، اپائج بنا کر کے اٹھایا جائے گا، لولا بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس بات کی علامت ہوگی